حق سبحانہ تعالیٰ نے دو صورتیں دوزخ کے اندر پیدا کی، ایک صورت شیر کی، دوسری بھیڑیے کی۔ یہ دونوں صورتیں قدرت الہی سے دوزخ سجی میں جا کر باہم جفت پیدا ہوئیں۔ اس سے عزرائیل پیدا ہوا۔ اس نے وہاں 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، پھر اس کے بعد ہر طبقے زمین پر 1000 سال عبادت کر کے زمین و دنیا پر آیا۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے اس کو 2 بازو زبرجد سبز کے عنایت کیے، تب وہاں سے اڑ کر آسمان اول پر آ گیا۔ وہاں 1000 برس تک اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، تب اس کا نام خاشع ہوا۔ وہاں سے دوسرے آسمان پر گیا، پھر 1000 سال اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا۔ وہاں کے رہنے والوں نے اس کا نام عابد رکھا۔ پھر تیسرے آسمان پر جا کر 1000 سال تک رب العالمین کی عبادت کی، وہاں اس کا نام صالح ہوا۔ اور چوتھے آسمان پر بھی 1000 سال تک عبادت کی، وہاں اس کا نام ولی رکھا گیا۔ پھر 5ویں آسمان پر بھی 1000 سال تک عبادت کی، تو وہاں اس کا نام عزرائیل رکھا گیا۔ اس کے بعد 6ٹھے آسمان پر جا کر وہاں بھی 1 سال تک عبادت کی۔ اس کے بعد 7ویں آسمان پر جا پہنچا، وہاں بھی 1 سال عبادت کی، رب العالمین کو سجدہ کیا۔ یہ حاصل کلام یہ ہے کہ 1 کف و ست کے برابر جگہ زمین و آسمان باقی نہ رہی جہاں اس نے اپنا سر جھکایا ہو۔ بعد اس کے عرش معلیٰ پر جا کر 6000 برس اللہ تعالیٰ کی پرسشت کر کے ایک مقام پر سجدے سے سر اٹھا کر جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ اللہ مجھے لوح محفوظ پر اپنے فضل و کرم سے اٹھا لے تاکہ میں تیری قدرت دیکھوں اور تیری عبادت زیادہ کروں۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا اسرافیل علیہ السلام کو کہ اسے اٹھا لے۔ جب وہ لوح محفوظ پر گیا، نظر اس کی نوشے پر جا پہنچی۔ اس میں لکھا تھا کہ بندہ خدا 6 لاکھ برس تک اپنے خالق کی عبادت کرے اور ایک سجدہ بحکم اللہ نہ کرے تو اللہ اس کی 6 لاکھ برس کی عبادت کو مٹا کر سب مخلوقات میں نام اس کا ابلیس مردود و مرجوم رکھے گا۔ عزرائیل علیہ السلام اس کو پڑھ کر وہیں 6 لاکھ برس تک کھڑے ہو کر روئے۔ جناب باری سے آواز آئی، اے عزرائیل، جو بندہ میری اطاعت نہ کرے اور میرا حکم بجا نہ لائے، سزا اس کی کیا ہے؟ عزرائیل علیہ السلام نے کہا، خداوند، جو شخص حکم اپنے خالق کا نہ مانے اس کی سزا لعنت ہے۔ فرمایا، اے عزرائیل، تو اس کو لکھ رکھ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عزرائیل کے مردود ہونے سے 12,000 برس پہلے یہ امر واقع ہوا۔ حاصل یہ کہ عزرائیل علیہ السلام نے کہا، لعنت خدا کی اس پر ہے جو اطاعت نہ کرے اللہ تعالیٰ کی۔ تب حکم ہوا کہ عزرائیل بہشت میں کئی 1000 سال خزانچی بہشتکار ہیں، اور ایک دن اس جہاں کا اس جہاں کے 1000 سال کے برابر ہے۔ بس بہشت میں ایک منور نور کا رکھوایا اس جہاں کا 1000 برس تک درس و تدریس اور واعظ نصیحت کرتا رہا۔ جبرائیل و میکائیل اور اسرافیل و عزرائیل اور جمع ملائک اس ممبر کے نیچے بیٹھ کر وعظ سنا کرتے تھے۔ ایک روز فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اگر ہم لوگوں سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو عزرائیل کو شفیع کریں گے تاکہ خداوند کریم ہمارے گناہ معاف کرے۔ اتفاقیہ ایک روز فرشتوں کی نظر اس نوشے پر جو لوح محفوظ میں لکھا تھا جا پڑی۔ اسے دیکھ کر سب رونے اور سر پیٹنے لگے۔ تب وہ کہنے لگے کہ آج تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو روتے ہو اور اپنے اپنے سروں کو پیٹتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ لوح محفوظ پر لکھا ہے کہ ہم میں سے ایک شخص معزول و مردود ہوگا۔ اس کی بات کو سن کر عزرائیل علیہ السلام کہنے لگے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ مجھے نصیب کرے
سب اس بات کو سن کر خاموش ہو گئے۔ اور اس دن اسرائیل نے جناب اہدیت میں عرض کی کہ یا الہی، جنہوں نے پردہ زمین پر آپس میں کشت و خون و فساد برپا کر رکھا ہے، مجھے ان پہ سپہ سالار بنا کر بھیج دے تاکہ میں وہاں جا کر سب کو مار ڈالوں۔ جناب اہدیت سے نے قبول فرمایا، اے اسرائیل، تو 4000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر زمین پر جا، کسی کو قتل اور کسی کو کوہ کاف میں ڈال کر روئے زمین کو مفسدوں سے پاک کر۔ بعد اس کے کہ درگاہ الہی سے حکم آیا کہ اے اسرائیل اور اے جماعت ملائک، میں زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ مجھ کو بنانا، زمین میں ایک نائب بولے، کیا تو رکھے گا اس میں اس شخص کو جو فساد اور خون ریزی کرے، اور ہم ذکر کرتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری ذات پاک کو؟ کہا مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ تب جبرائیل علیہ السلام رب العالمین کا حکم ہوا کہ ایک مشت خاک زمین میں سے لاؤ۔ بحکم الہی جبرائیل علیہ السلام بلندی سے آسمان کی فوراً اس زمین پر آئے، اور جب جہاں خانہ کعبہ سے چاہا کہ ایک مشت خاک لیں، اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبرائیل، برائے خدا مجھ سے خاک مت لے کہ اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی و گناہگار مستوجب عذاب ہوگی۔ میں مسکین خاک پاہوں، طاقت و تحمل عذاب خدا کا نہیں رکھتی۔ اس بات کو سن کر جبرائیل علیہ السلام خاک سے باز آئے۔ غرض اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام پھر گئے اور میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام سے بھی یہ کام انجام کو نہ پہنچا۔ تب اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کو بھی زمین نے منع کیا، انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ جس کی قسم دیتی ہے میں اس کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، تجھ کو لے کر ہی جاؤں گا بس۔ اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی بھر خاک اس زمین سے لے کر عالم بالا پر چلے گئے اور عرض کی کہ خداوند تو دانا و بینا ہے، میں یہ حاصل کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسرائیل، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے بھی تجھ کو مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی، یا رب تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ جناب باری نے فرمایا، اے اسرائیل تو غم مت کر، میں خالق مخلوقات کا ہوں، ہر ایک موت کا سبب و گردانوں گا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا، تب تجھ کو دشمن نہ جانے گا۔ کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو تپ و دق میں اور کسی کو پانی میں غرق کروں گا۔ بعد اس کے حکم الہی سے فرشتوں نے وہ مشت خاک مابین طائف اور مکہ معظمہ کے رکھ دی، بس باران رحمت برسا۔ تب 2 برس میں وہ خاک گیلی ہوئی اور چوتھے برس میں سلابہ ہوئی اور چھٹے برس میں فخار ہوئی اور 8ویں برس میں آدم کی صورت بنی۔ تو ایک دن ابلیس 70,000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور دیکھا تو قالب آدم علیہ السلام کا خاک پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے بچشم حقارت اس کی طرف نظر کی، اور ایک دن فرشتوں نے اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اس خاک سے خلیفہ خدا کا پیدا ہوگا۔ وہ بولا سچ ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کی صورت کو میرا فرمانبردار کر دے گا تو میں اس کو ہلاک کر دوں گا، اور اگر مجھے اس کا فرمانبردار کرے گا تو میں اس کی فرمانبرداری نہ کروں گا۔ اور عبداللہ بن ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک دن ابلیس علیہ الانتا قالب میں حضرت آدم علیہ السلام کے داخل ہو کر ناف تک پہنچا تھا، بسبب گرمی و آتش کے وہاں سے نکل گیا، اور اس کے بعد سبب و حسد و بغض اور دشمنی ان سے زیادہ ہوئی، اور اپنے منہ کا تھوک اس نے قالب میں ڈال کر چلا گیا
اور حق تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے آب و دہن ابلیس علیہ الانتا کا قالب سے آدم کے لے کر کتا اور گل باقی سے آدم کے درخت خرما پیدا کیا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی کہ جان پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قندیل میں عرش معلیٰ پر تسبیح پڑتی تھی، اور قطرہ عرق مصطفیٰ کا وہاں سے ٹپک کر اس جگہ میں جا گر پڑا جہاں اب تربت منورہ خاتم الانبیاء ہے، اور حکم الہی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس خاک پاک کو مشک اور عنبر سے ملا کر معطر کر کے پیشانی آدم علیہ السلام پر مل دیا۔ تب آدم علیہ السلام کا نور اس کے ملنے سے دو چند ظاہر ہوا، اور بعد اس کے جب 40 دن گزرے خلقت روح آدم علیہ السلام کی ہوئی، اور اس وقت رب جلیل کی طرف سے فرمان آیا کہ جبرائیل و میکائیل اسرافیل جان آدم کی اس کے قلب میں پہنچا دو ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے جان آدم کی ایک طبق نور میں رکھ کر طبقہ پوش و نور سے ڈھانک کر آدم علیہ السلام کے سر پر لا رکھا۔ پھر وہ طبق پوش ان کی جان سے اٹھایا، اور تمام ملائک ساتوں آسمان کے دیکھنے آئے، جان آدم کی قلب میں کیوں کر جاتی ہے، اس کو دیکھیں۔ اور یہ آواز آئی، اے جان آدم اس قالب کے اندر چلی جا۔ تب 7 مرتبہ اس کی جان پاک نے اطراف میں ان کے قالب کا گشت کیا اور اندر نہ جا سکی، اور عرض کی یا خالق میں جسم نورانی رکھتی ہوں، اور یہ قالب اندھیرا کثیف ہے، میں کیوں کر جاؤں۔ پھر یہ آواز آئی، اے جان داخل ہو آدم کے تن میں۔ اسی وقت جان پاک آدم کی ناک کی راہ سے داخل ہو کر چاروں طرف سے دماغ کے پھرنے لگی۔ جب آدم نے آنکھیں کھولی اور اپنی آنکھیں کھولی، فوراً جان ان کے دماغ سے حلق میں آ گئی، اور حلق سے سینے میں، اور سینے سے ناف تک پہنچی۔ جب وہ گولے گوشت پوشت ہڈی رگ اور آنت ہو گئی، بعد میں آدم نے اللہ کی قدرت سے ہاتھ کو زمین پر ٹیک کر اٹھنے کا قصد کیا۔ ان میں سے فرشتے بول اٹھے، یہ بندہ شتاب کار ہوگا کہ اب تک آدھا تن اس کا گل ہے اور چاہتا ہے کہ اٹھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیدا کیا گیا انسان جلد باز یعنی شتاب کار۔ اور آدم علیہ السلام نے اپنے سارے بدن پر نظر کر کے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کس چیز سے بنایا، اور جان آدم کی جوڑوں اور بندوں میں، رگوں میں اور گوشت پوش میں، سارے بدن میں پھر رہی تھی۔ تب حق تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ دماغ آدم علیہ السلام کا سہلا دیں اور پیشانی ان کی ملیں، اور ایسا ہی ہوا۔ تب جان ان کے گوشت و پوست اور رگوں میں قرار پذیر اور مستحکم ہوئی۔ فی الفور چھینک آئی، اور آدم بالہام اللہ تعالیٰ کے کلمہ الحمدللہ زبان پر لائے، اور اس کے جواب پر رب العالمین کی طرف سے یا رحمک اللہ ارشاد ہوا۔ اسی لیے اس کا جواب ہوا کہ کوئی چھینک اور الحمدللہ پڑھے تو سننے والے پر واجب ہے کہ اس کے جواب میں یا رحمک اللہ کہے۔ اور بعد اس کے جناب باری تعالیٰ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ وہ چھینک لے لے، اور اس کے ایک بندہ عیسیٰ ابن مریم پیدا کروں گا۔ اور جب آدم خاک سے اٹھے حق تعالیٰ کے حکم سے ایک تخت مکلل پر بہشت میں 40 میل کا زر و جواہر سے ہلا تاج زریں پہن کر جا بیٹھے، اور نور ان کا پیشانی کا عرش تک چمکتا رہا۔ وہ نور در حقیقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تب جناب رب العالمین کا حکم ہوا کہ جمیع الملائک آدم کو سجدہ کریں، اور سجدہ تعظیم کا تھا نہ کہ عبادت کا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کہا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ کیا سب نے، مگر ابلیس نے نہ سجدہ کیا اور تکبر کیا۔ وہ منکروں میں فرشتوں نے جب سجدہ سے سر اٹھایا تو وہاں ابلیس کو کھڑا ہوا دیکھا، اور معلوم کیا وہ ابلیس ہے جس نے سجدہ نہ کیا۔ پھر دوسری دفعہ فرشتے سب سجدے میں آ گئے، بس سجدہ اول حکم کا تھا اور سجدہ ثانی شکر کا تھا۔ تب رب العالمین نے ابلیس کو فرمایا، اے ابلیس تجھ کو کیوں کر انکار ہوا کہ سجدہ کرے تو اس چیز کو جو میں نے بنائی ہے دونوں ہاتھوں سے، یہ تو نے غرور کیا، کیا تو بڑا تھا درجے میں؟